السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرے پاس کلاس پنجم ہے جس کا ٹاپک تھا ایماندار شہزادی۔ آج اس کا لاسٹ کوشچن رہ گیا جو ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے اس کی ایکسرسائز میں کوشچنز، ریڈنگ، املا وغیرہ سب کچھ کر لیا ہے۔ اس کا لاسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے اور جو کہ بہت ہی ایزی ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اس کا لاسٹ کوشچن جو ہے وہ ہے الفاظ اور جملے، یعنی کہ الفاظ ہیں ہمارے پاس، ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو لیسن ہے یعنی کہ ایماندار شہزادی، اس کا لاسٹ کوشچن ہے۔ اس کے بعد ہم نیا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس جملہ ہے وہ ہے شان، ٹھیک ہے۔ شان کہتے ہیں عزت کو۔ شان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت۔ یہ بات میری شان کے خلاف ہے، یعنی کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں جو دوسروں کو پسند نہیں آتی، تو سیم یہی سچویشن ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ بات میری شان کے خلاف ہے، یعنی کہ یہ بات جو ہے وہ مجھے پسند نہیں، یہ بات جو ہے وہ میری شان کے خلاف ہے، یعنی کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے، اس وجہ سے آگے جملہ کیا بنایا ہے، یہ بات میری شان کے خلاف ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے ندانی۔ ندانی کہتے ہیں بے وقوفی کو، پاگل پن کو۔ ندانی بے وقوفی، پاگل پن۔ تو یہ بچے کی نادانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اکثر جو ہیں وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، تو بچے کی نادانی یعنی کہ بچے نے شرارت کے ساتھ یا نادانی میں کوئی کام، اکثر آپ بھی ایسا کرتے ہوں گے کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ خراب کر، تو آپ لوگ بھی بچے ہیں تو آپ نادانی کی صورت میں کام، ویسے آپ کام خراب نہ کیا کریں۔ اس کے بعد ہے فوراً۔ فوراً کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ابھی ابھی، یعنی کہ جیسے ہی کہا فوراً، تو فوراً ہمیں چھٹی کے بعد فوراً گھر جانا چاہیے، یعنی کہ جیسے ہی ہمیں اسکول سے چھٹی ہو اس کے بعد ہمیں گھر جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں راستے میں کسی کے پاس کھڑے ہو جانا چاہیے یا کچھ دیر اسکول میں کھڑا ہونا چاہیے، اس کے بعد گلی محلے میں، تو جیسے ہی ہمیں چھٹی ہو، چھٹی کے فوراً بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ جو جملہ ہے ہمارے پاس وہ ہے قصور۔ قصور کا مطلب ہوتا ہے غلطی، ٹھیک ہے۔ قصور، غلطی۔ تو اس کا جملہ کیا بنائیں گے، اس بات میں میرا کوئی قصور نہیں، یعنی کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات میں میری کوئی غلطی نہیں، میرا کوئی قصور نہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لاسٹ جملہ وہ ہے اطلاع۔ اطلاع کا معنی ہے خبر، یعنی کہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہونا، ٹھیک ہے۔ تو خبر، اطلاع کا معنی کیا ہے، خبر۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، یعنی کہ ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ویسے یہ اطلاع جو ہے یہ تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی خبر ہے کہ آپ نے کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بھی بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور کلاس میں کیا ہے، پہلی پوزیشن لینی ہے۔ تو آج کا ہمارا صرف اتنا سا بہت شارٹ سا کام تھا، کیا تھا، الفاظ اور جملے۔ اب آپ لوگوں کا کیا کام ہے، آپ لوگوں نے یہی الفاظ لینے ہیں اور ان کے جملے بنانے ہیں، لیکن یہ جملے جو ہیں وہ آپ نے سیم یہی نہیں بنانے، الفاظ یہی لیں گے لیکن جملے جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے، تاکہ آپ لوگ بار بار پریکٹس کرتے رہیں گے، کوئی بھی جملہ آ جائے تو آپ ایزیلی بنا سکیں۔ یہ شان ہے، جیسے ہم نے لکھا ہے یہ بات میری شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ مختلف قسم کے جملے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان سب سے اونچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ندانی، تو اس کا مطلب کیا ہے، بے وقوفی۔ تو میری ابھی ندانی کی عمر ہے، یعنی کہ بچوں والی عمر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فوراً، جیسے ہمیں چھٹی کے بعد فوراً گھر جانا چاہیے، تو اسی طرح اس کا یہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں، ہمیں جب ہمارے والدین کوئی کام کہیں ہمیں فوراً وہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قصور، غلطی، تو اس بات میں میرا کوئی قصور نہیں، اور بھی اس کے علاوہ آپ جملہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اطلاع، خبر، تو یہاں پہ ہے مجھے اطلاع ملی کہ آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل سے ہمارے اسکول کا ٹائم جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے اسکول میں جو ہیں وہ چھٹیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ڈیفرنٹ جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کی جو آپ لوگوں کی ڈائری ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ الفاظ جملوں کو اپنے نوٹ بک پہ اچھے سے رائٹ کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔